قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات جو ہی قبر میں رکھیں گے بس ابھی مشکل سے مٹی ڈالی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے آسمانوں سے فرشتے قبر کے اندر یار یہ کیسے آ گئے ہم نے تو تختے بھی ڈالے مٹی بھی ڈال دی اوپر اندر کیسے آ گئے لیکن اللہ کا نظام ہے سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی ماننا جو ہے اپنا اب وہ فرشتے اندر آ کر ہم نے تو مردے کو دفن کر دیا اندر جو ہے اپنا پہنچا دیا اپنی طرف بھائی مر گیا لیکن خدا کا نظام تو دیکھو فرشتے اندر آ گئے منکر اور نکیر اور مردے کو باقاعدہ بٹھاتے ہیں بٹھا کر پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربوں کا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے دنیا میں رہے ہو رب کس کو مانتے رہے رب کو رب مانتے رہے یا سب کو رب مانتے رہے اگر صرف رب کو مانتا ہوگا تو یوں جواب دے گا ربی اللہ میں جب تک دنیا میں رہا میں اللہ ہی کو رب مانتا رہا توحید کو مضبوط کر لو انشاءاللہ امید ہے کہ نجات ہو جائے گی اگر توحید میں گڑبڑ ہو گئی تو بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا رب بھی اللہ اور اگر اللہ کو رب نہیں مانتا تھا سب کو رب مانتا تھا جو ہے آپ نے کسی نے کہا کہ صاحب میڈر میں فلاں بابا ہے وہیں پہنچ گیا ارے میں ابھی گیا تھا جموں میں ایک بابا ہے بس پہنچنے کی دیر ہے بس کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں تو جیسے پلے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیلتے ہوئے بچے کک مارتے ہیں ادھر والے ادھر فٹ بال ادھر چلا گیا ادھر والے کک ماری وہ ادھر چلا گیا ادھر والے نے ماری ادھر تو یہ پیشانی ہے کہ فٹ بال ہے کیا یہ واٹ از دس کیا کر رہے ہو جب نا کہاں جا رہے ہو یک در گیر محکم گیر فارسی والوں نے کہا ایک دروازہ پکڑو یعنی اللہ کا دروازہ لیکن محکم گیر مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہے اپنا تو اللہ سب کچھ دے گا جو ہے اپنا سب کچھ دے گا بادشاہ کو بادشاہت اللہ دے گا چپراسی کو چپراسی پہنا اللہ دے گا مالدار کو مال اللہ دے گا فقیر کو بھیک اللہ دے گا جو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نتھنگ اس میں غلطی نہ کھانا اس میں ذرا برابر جو کوتاہی نہ ہو ورنہ یہ ہے کہ صاحب قبر میں پہنچتے ہی بس معاملہ شروع ہو جائے گا من ربوں کا تمہارا رب کون تم دنیا میں رہے ہو 50 60 70 سال رب کس کو مانتے رہے اگر اللہ کو رب مانتا رہا برجستہ اللہ اس کی زبان سے کہلائے گا ربی اللہ میں جب تک دنیا میں رہا میں اللہ ہی کو اپنا رب مانتا رہا اور اگر رب کو رب نہیں مانا سب کو مانتا رہا ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے پہلی کی کتاب میں پڑھا تھا لالو بھی خوش کالو بھی خوش ننے منے راجو بھی خوش اگر یہ کچھ ہوتا رہا تو پھر ٹائی فش ہی ہوگا جو ہے اپنا ایک اللہ کو مانو اللہ زبان سے کہلائے گا ربی اللہ اور اگر سب کو خدا مانا پھر کہے گا لا ادری کس کو رب مانتے رہے لا ادری آئی ڈونٹ نو میں نہیں جانتا میں رب کو جانتا ہی نہیں رب کیا ہوتا ہے جو ہم نے اس لیے یہ کوئی یہ معمولی پیپر نہیں ہے جی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر کا مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی اور اگر پہلی منزل میں ہی فیل ہو گیا تو بس فیل تو پھر فیل ہی ہوتا ہے وہ کہاں پاس ہوتا ہے جو اپنا پھر بیچارہ جی اس لیے پہلا سوال تو یہ ہوگا دوسرا سوال جو ہے فرشتے پوچھیں گے ما دینکم کس دین پر زندگی گزاری جب تک دنیا میں رہے تو دین تو بہت سارے ہیں نا اسلام کا بھی ایک جی دین ہے مذہب ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہندو بھائیوں کا بھی ایک دین ہے مذہب ہے ہمارے سکھ بھائیوں کا بھی ایک دین اور مذہب ہے عیسائیوں کا بھی ایک دین اور مذہب ہے تو پوچھا جائے گا ما دینکم دنیا میں رہے کس دین پر زندگی گزار کے آئے ہو اپنا اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاری اللہ برجستہ اس کی زبان سے کہلائے گا جیسے حافظ قرآن سناتا ہے اس طرح آگے سے جواب دے گا دین الاسلام میں جب تک دنیا میں رہا اسلام کے اوپر زندگی گزاری میں نے کیونکہ جب خوب اچھی طرح حافظ کو سبق یاد ہوتا ہے فر 15 منٹ کے اندر پارا سنا دیتا ہے
اس لیے دنیا میں اتنا رٹو، اتنی محنت کرو، عقیدے کو اتنا صحیح کر لو کہ جو ہی فرشتہ سوال کرے اللہ سب کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ محنت نہیں ہوئی، کرتے کچھ رہے، تو ہم چاہیں گے، کہیں گے ہم کچھ اور، یہ نہیں ہوگا، جو ہے جو کریں گے وہی وہاں کہنا پڑے گا، جو ہے اپنا ما دینکم، تمہارا دین کون، کس دین پر تم نے زندگی گزاری؟ دینی الاسلام، میں نے اسلام پر پاس ہو گیا۔ اور اگر اسلام پر نہیں، اگر اسلام پر زندگی نہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، میں جانتا ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو اپنا لا علمی کا اظہار کرے گا فیل ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اور تیسرا سوال جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی شکل مبارک کو سامنے کیا جائے گا وہاں، اور یوں کہیں گے ما تقول لہذا الرجل، یہ جو عظیم المرتبہ شخصیت ہے اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، دنیا میں کیا کرتا رہا، کیا مانتا رہا ان کو، جو ہے اپنا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا، عقیدہ ایک ہی ہے کہ طریقہ حکم اللہ کا ہو، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اگر زندگی اس نہج پر گزری ہے، حضور کی ایک ایک سنت کو اپنایا ہے، برجستہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپرا آدمی آ جائے تو آدمی ٹائیں فش کرنے لگتا ہے، حضور کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ حضور کی سنتوں پر زندگی گزری ہے، اللہ کہلوائے گا کہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہیں، اگر حضور کے طریقے پر نہیں، بدعات کا ارتکاب کیا، سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے، بدعت کا کیا ہے بیچاری کا، جو ہے اپنا ہر محلے کی ایک الگ بدعت ہے، ہر ایک خاندان کی الگ بدعت ہے، ہر علاقے کا اپنا ایک رواج ہے، یہی رواج بدعت ہے، جو ہے اپنا۔ تو پھر کہے گا حضور کے بارے میں، کہے گا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں ان کو نہیں جانتا۔ جب حضور کو نہیں جانتا تو شفاعت تیری کون کرے گا؟ تیرا تعلق ہی کوئی نہیں، تیرا لینا دینا ہی کوئی نہیں، جو ہے اپنا۔ اس لیے یہ ساری منزلیں ہیں، آگے بڑے کڑے مشکل مراحل آ رہے ہیں، اور یہ اسلام کا احسان عظیم ہے کہ اسلام نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ آپ ہی مجھے بتاؤ، مدرسہ ہو یا اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، کوئی ہو، اگر وہاں پیپر چاک آؤٹ کر دیا جائے، لڑکوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ سوال پوچھے جائیں گے، کوئی فیل ہوگا کوئی فیل؟ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم کیا پوچھیں گے، جو ہے اپنا قبر کے 3 سوال، اس کی تیاری کرو، جو ہے اپنا، تب جواب ہم دے پائیں گے، ورنہ یہ کہ اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائے، جو ہے اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے اپنے تمام جتنے بھی میرے بھائی بزرگ ہیں، بہت سارے، جب سے مسجد بگیالہ قائم ہوئی، مدرسہ قائم ہوا، نصف صدی گزر چکی ہے، بہت سارے میرے ہم عمر اور بہت سارے میرے بہت کرم فرما قربانیاں دینے والے، شروع میں سیاہ علوم نے اور مسجد بگیالہ پر بڑی قربانیاں لگی ہیں، وہ بیچارے آج انشاءاللہ اس کی بدولت جنتوں میں آرام کر رہے ہوں گے، جو ہے آرام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جو ہے اپنا۔ اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی اپنا نظام اپنا صحیح رہے، کسی رواج کے پیچھے مت چلو، جو ہے رواج دین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے رواج، جو ہے اجی ہمارے پچھلے کرتے آئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کرتے آئے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، نہیں جی یہ کچھ تو ہم سے ہوتا نہیں جو تم کہہ رہے ہو جی، ہمارے لیے وہی کچھ کافی ہے جو پچھلے کرتے آئے۔ تو پچھلوں کی گاڑی نہیں چلے گی، جو ہے اپنا ہوتا تھا پہلے، اللہ حفاظت فرمائے، جب میں چھوٹا تھا، جو ہے اپنا جمعرات کو ادھر ایک ملا بیٹھ جاتا تھا، ملا نہیں تو گھر کا کوئی بڑا، اس دن کو اچھا سا کھانا پکا دیتے تھے، یہ کوئی رواج ہوتا ہوگا، جو ہے اپنا کھانے پینے کا ایک دھندا ہوتا ہے، ادھر کونے میں بیٹھ گیا، کوئی پڑھتا تھا چوف پتہ نہیں، پھر گالیاں دیتا تھا کہ کیا کرتا تھا، پھر وہ کھاتے تھے جی یہ آج جمعراتی نہ ختم پڑیا سر، جمعراتی نہ ختم، کائے کی باتیں کرتے ہو، کیا کر رہے ہو، فراڈ کائے کے لیے کر رہے ہو، کیوں اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، کیوں اپنی قبر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو،
کیوں اپنی آخرت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ کوئی رواج اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب کچھ ہے۔ باقی یہ رسم اور رواج، ان سب کو دفن کر دو، ختم کر دو۔ اگر آئندہ آخرت میں آرام سے رہنا ہے تو رواجوں کو ختم کرو۔ رواج اسلام نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہوتا۔ ہاں اسلام کے مطابق کوئی چیز ہے تو نو پرابلم، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ پچھلے کرتے آئے تھے، پچھلوں کا کون پوچھے گا؟ وہاں اللہ اور اللہ کے نبی کا پوچھیں گے۔ ہم آگے سے کہہ رہے ہیں جی پچھلے کرتے آئے تھے، پچھلے جانے ان کا کام جانے، اپنی سوچو جو ہے اپنا سوچو میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔